اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ الحج، حج کا وقت، اشہر معلومات، چند مہینے ہیں معلوم، فمن فرض، چنانچہ جس نے فرض کر لیا، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، فلا رفث، تو نہیں روا شہوت کی باتیں کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ولا فسوق، نافرمانی کرنا جائز ہے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا جائز ہے، فی الحج، حج کے مہینے میں، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، من خیر، نیکی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، تم زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ التقوی، تقوی ہے، واتقونی، اور تم مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حج جو ہے، حج کا وقت چند مہینے ہیں معلوم، تو جس آدمی نے اس مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، کیا مطلب، حج کی نیت کر لی، حج کا احرام باندھ لیا، نہ وہ شہوت کی باتیں کرے، نہ نافرمانی کرے، نہ وہ جھگڑا کرے حج کے دنوں میں، اور جو بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم اپنا زاد راہ اگر حج پہ جانا لے کر جاؤ، اور وہ بہترین زاد راہ کیا ہے، تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل والوں مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ الحج اشہر معلومات، عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج جو ہے مقررہ وقت ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1572 ہے، اور ابن عمر نے فرمایا اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1560 ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، جس طرح کہ ابن خزیمہ اور حدیث نمبر 2596 ہے، اور یہ روایت بھی امام ابن کثیر نے اس کو صحیح کہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کو اپنے اوپر فرض کر لینا، حج کی نیت مراد ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس کا مطلب جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث فسوق نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح ہے کہ جس دن وہ گناہوں سے پاک لوٹا ہے، جس طرح کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث اور بخاری کی حدیث نمبر 1819 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں میں بہودگی نہیں کرنی حج کے دوران۔ اور وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو زاد راہ لے کر جانے کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو توکل کرتے ہیں، پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک تو اس آیت کا یہ شان ہے، دوسرا زاد راہ سے مراد یہ ہے کہ بہترین زاد راہ وہ تقوی اختیار کرنا ہے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، فاذا، پھر جب، افضتم، تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، واذکروہ، اور تم یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جس طرح اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، وَإِن كُنتُم، اور تحقیق تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی بھی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کی طرف سے فضل، فَإِذَا فَزْتُمْ، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، واذکروا، تم یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وَإِن كُنتُم، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی شرح میں، عقاد، مجنہ اور ظلم مجاد جاہلیت میں بدار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا،
تو اس پر آیت نازل ہوئی، یعنی کہ حج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی گناہ نہیں ہے، تم وہاں جا کر کاروبار بھی ساتھ کر سکتے ہو، کچھ چیز لے جا کے بیچ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حج کے دوران خرید و فروخت منع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اس کی روزی کمانا منع نہیں ہے۔ تو آگے دوسرا مسئلہ یہ ہے، کعبہ سے چلیں تو پہلے منا اور پھر مزدلفہ پھر عرفات آتا ہے۔ تو حاجی 8 ذوالحجہ یوم ترویہ کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر منا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حاجی یہاں سے شروع ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں وقوف کا نام ہے، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ تو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2975 ہے۔ تو مشعر حرام ایک پہاڑی ہے جس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے، اور حرام کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے پڑھ کر سورج طلوع ہوتے وقت ذکر الہی میں مشغول۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ مشرکین اللہ کو یاد کرتے تھے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملک پڑھتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے جسے تو شریک بنائے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ سب لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، تو دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں حکم ہو کہ سب کے ساتھ عرفات جانا ہے، ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے، سب کا عرفات میں جانا ضروری۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورا کر لو مناسککم حج کے مناسک کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم مانند یاد کرنے تمہارے آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو پس لوگ، فَمِنَ النَّاسِ پس کچھ لوگ، مَن یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں بھی دے ہمیں، وما لہ فی الآخرۃ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، جو ایسے کہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں بھی حسنۃ بلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی بلائی دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بعض لوگ صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں، انہی کے لیے اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو منا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے، تو اللہ نے فرمایا اس طرح ذکر کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم عرفات میں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو وہاں۔ اور دوسرا یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا، حج کا یعنی کہ طریقہ وغیرہ اور حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ کی اکثر دعا وہ یہی ہوتی تھی۔ سیدنا انس فرماتے تھے اللہ اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور صحیح مسلم میں انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہی دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کہ سنن ابی داود کتاب المناسک میں یہ بات موجود ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ
اور تم یاد کرو اللہ کو فی ایام معلومات گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل اور جس نے جلدی کی فی یومین ان دنوں میں فلا اثم علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ومن تاخر اور جس نے تاخیر کی فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی نہیں ہے گناہ، لمن اس شخص کے لیے اتقا جس نے تقوی اختیار کیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف ہی تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، اور جس نے جلدی کی فی یومینی وہ 2 دنوں میں فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ اس پر، ومن اور جس نے تاخر تاخیر کی تو فلا اسم اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایام معدودات ایام تشریق مراد ہے، 11 12 13 ذوالحجہ، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 ہے۔ تو پھر امام بخاری نے باب بھی باندھا کہ مینا میں ٹھہرتے وقت دنوں میں تکبیر کہنا، مہنا کے دنوں میں ٹھہرنے کے دن تکبیریں کہنا چاہیے، اور ام المومنین میمونہ قربانی کے دن تکبیریں کہتی، عورتیں بھی کہتی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیریں کہتی۔ تو یہ تکبیریں کہنا یعنی کہ 11 12 13 معلوم ہوا کہ ان ایام میں عرفہ کی صبح سے لے کر 11 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک تکبیریں کہنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ایام تشریق میں روزہ منع ہے لیکن ذکر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، جس نے جلدی کی ان دونوں میں ان پر کوئی گناہ نہیں، جس نے تاخیر کی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یعنی کہ 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکری مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے، اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، بشرطیہ دل میں تقوی ہو، یہ مطلب ہے۔ یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکری مار کر چلائے تب بھی جائز، اگر کوئی تاخیر کرے یعنی کہ پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کچھ لوگ مَن یُعْجِبُکَ کہ خوش لگتی ہے آپ کو قول ان کی بات فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہی بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامَ اللہ کہ وہ سخت جھگڑا لوتا ہے۔ یعنی کہ بعض لوگوں کی بات آپ کو دنیا کے لحاظ سے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ جو اس کے دل میں ہے وہ بہت سخت جھگڑالو ہے، بہت سخت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اوپر کی آیات جو پہلے بیان ہو چکی ہیں میں فامن الناس سے لے کر یہاں تک 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ، یعنی طالب دنیا اور طالب آخرت۔ اب یہاں منافقین کے صاف کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں چند منافق تھے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو جناب جب ان کے دل میں جھگڑا ہی جھگڑا ہوتا ہے وہ یہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے، تو اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اس کا اسے علم ہوتا ہے، جس طرح کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل اور پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرتا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1997 ہے۔ اور دوسری صفت منافقوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کی تصدیق دیتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منافق جھگڑوں پر اتر آتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ
وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اخذتہ العزت، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑ رکھتی ہے، اخذتہ اس کو پکڑ رکھتی ہے، العزت اس کی عزت بالاسم گناہ میں، فحسبہ جہنم، تو سوائے سے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹکانا ہے۔ تو اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ان کی چوتھی صفت، جب وہ مسلمانوں کے پاس آ کر اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتے ہیں تو تخریب کاریوں کے ذریعے سے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سوائے سے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے کیوں ڈریں، ہم تو بڑے معزز لوگ ہیں، تو اپنی عزت کی وجہ سے وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعد وہ بھی ہیں، مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعد وہ بھی ہیں مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ بہت زیادہ شفیق ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ یعنی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا نفس تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے خواہشات کے پیچھے لگتے لگتے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے، ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح۔ یعنی کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی تمام چیزوں کو مانو۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں مان لی کچھ نہ مانی، تو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے ہونا ہے، تاکہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر بات کو تسلیم کرو، یہ نہ کہ جو دل میں آئے اس کو کر لیا، جو نہ آئے اس کو نہ کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ضَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، کیا نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال، سایوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور چکا دیا جاتا معاملہ، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف معاملے لٹائے جاتے ہیں۔ کیا نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ سایوں میں اور بادلوں کے سایوں میں، والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور چکا دیا جائے معاملہ اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف تمام معاملے وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، آیت نمبر 209 اور 10، اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ کو اللہ کا سچا مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ ساری چیزیں ان کو سامنے دکھلائی جائیں، کبھی وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی کس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح کہ پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا، بنی اسرائیلیوں نے بھی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے، اب مسئلہ یہ ہے، خلاصہ بات کا بتانے کا مقصد، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے مطالبے پہ کوئی چیز دکھا دیتے ہیں نا، تو پھر اس قوم پہ عذاب آتا ہے، جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آنا ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبوں کو پورا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے تو میں تمہارا حساب کتاب لگا ہی لوں گا۔